عملی شکل میں آپ نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب میں سجدے سے اٹھا ہوں، پہلی رکعت کے سجدے سے میں دوسری رکعت کے لیے اٹھا ہوں، اور اس طریقے سے ہاتھ میں نے باندھ لیا سینے پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ غاشیہ یا کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات، یہ سب پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو دعا کرنی ہے وہ کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی نماز کا طریقہ آپ نے سنا. راجح قول کے مطابق عید کی نماز گھر میں پڑھنے کی صورت میں خطبہ عید نہیں دیا جائے گا، یہی اکثر علماء کا خیال ہے، واللہ اعلم. دوسرا کہ کیا گھروں میں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اکثر علماء کے پاس یہ کہ نماز گھروں میں پڑھی جانی چاہیے. خاص طور پر آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے، کیونکہ عیدگاہ میں یا مسجد میں جا کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا کوئی حرج نہیں کہ ہم گھر میں عید کی نماز عید کے طریقے پر ہم نماز پڑھیں انشاءاللہ. بعض علماء نے کہا کہ عام نماز 2 رکعت جیسا پڑھنا ہے ویسے پڑھ لیں، لیکن سب سے بہتر اور راجح قول یہی ہے کہ عید کے طریقے کے مطابق عید کی نماز کا جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے پڑھی جائے. عید کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اور اسی طریقے سے نہ نماز سے پہلے کوئی سنت یا نفل ہے، یا عید کی نماز کے بعد کوئی سنت یا نفل ہے. ہم عید کی نماز کا طریقہ اس سلسلے میں یہ بتائیں کہ نیت عام طور پر لوگ زبان سے کرتے ہیں. زبان سے نیت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نماز کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا دل سے ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ. اور عید کی نماز میں یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے 12 اضافی تکبیروں کے ساتھ. پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارواء الغلیل میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے یہ حدیث صحیح حدیث ہے، جس کو ابو داؤد نے روایت کی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز یہ 12 تکبیرات کے ساتھ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات، رکوع کے 2 تکبیروں کے علاوہ. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. اب یہاں بعض علماء کے پاس
تکبیر تحریمہ 7 تکبیروں میں شامل ہے، اور بعض علماء کے پاس تکبیر تحریمہ 7 تکبیروں کے علاوہ ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ ان کے پاس تکبیر تحریمہ کو ملا کر 8 تکبیریں ہو جاتی ہیں، اور دونوں صحیح ہیں، اس کی وجہ سے جھگڑنے اور اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر بولنے کے بعد ہاتھ رکھ کر دعائے استفتاح پڑھ لیں، جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایایا یا سبحانک اللہم و بحمدک یا کوئی اور دعائے استفتاح کے بعد زائد تکبیرات پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن علماء کے پاس 6 تکبیرات ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، یہ 7 تکبیریں ہو گئیں، اور بعض علماء کے پاس 7 تکبیرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہے، تو 7 تکبیرات تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھیں گے، کل 8 تکبیرات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرات سے پہلے آہستہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، زور سے پڑھیں گے، جہری نماز، جیسے جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے ویسے جہری نماز پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ۔ اور اس کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اور دوسری رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، یا کبھی آپ پہلی رکعت میں سورہ قاف پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھتے تھے۔ بہرحال اگر یہ صورتیں یاد ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب پہلی رکعت آپ کی جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات، پھر اس کے بعد قرات، پھر اس کے بعد رکوع جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے 2 سجدہ، پھر سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر 5 تکبیرات پڑھیں گے۔ 5 تکبیرات کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوسرا ضم سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے، سجدہ کریں گے، اور جو ہے 2 سجدوں کے بعد تشہد پڑھ کر 2 طرف سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے نماز آپ کی ہو گئی۔